آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک اہم دور کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب علم و حکمت، فن و ثقافت اور اسلامی تمدن نے دنیا بھر کو متاثر کیا۔ اسی دور میں بنو امیہ کے خاندان کے کچھ ورثاء کی لاشوں کو نکالا گیا اور ان کی تذلیل کی۔ اسی دور میں بغداد کو پوری دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز بنایا گیا۔ یہی وہ پہلا دور تھا جس میں یونانی، فارسی اور ہندی جیسی بڑی بڑی زبانوں کی کتابیں اور ان کے علم کا آسان لینگویج میں ترجمہ کروایا گیا۔ یہ دور اسلام میں ایک ایسا موڑ لے کر آیا جس کی وجہ سے آج اس دور کو گولڈن ایج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور پھر اسی حکومت نے بھی اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں بھی کی۔ یہ وہی دور تھا جب حکومت عربوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک عام انسان کے ہاتھوں میں جانے والی تھی۔ دوستو، آج کا یہ سفر کافی انفارمیٹیو اور کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، لہٰذا سیٹ کی پیٹیاں باندھ لیں، بیکاز وی گو بیک ہنڈریڈز آف ایئرز ان ہسٹری۔ عباسیہ سلطنت کا قیام 750 عیسوی میں ہوا جب بنو امیہ کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ خاندان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا تھے۔ اور عباسی تحریک خراسان کے علاقے سے شروع ہوئی تھی، جہاں غیر عرب مسلمانوں خصوصاً ایرانیوں نے بھرپور حمایت۔ بنو عباسیہ کی سلطنت آنے میں بنو امیہ کی سلطنت کا بھی ایک اہم رول ہے۔ چلیے تھوڑا سا بنو امیہ کی سلطنت کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بنو امیہ کا دور خلافت راشدہ کے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوا۔ 661 عیسوی میں معاویہ بن ابو سفیان نے خلافت کا آغاز کیا اور دمشق کو دارالحکومت بنایا، یعنی کیپٹل بنایا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے بے پناہ ترقی کی، لیکن اسی حکومت میں اسلام میں ہونے والی سب سے زیادہ تشدید جنگ بھی ہوئی، جسے آج ہم جنگ کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ خیر، چونکہ اس ویڈیو میں ہم بنو امیہ کو نہیں، صرف اور صرف بنو عباسیہ کو ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے واقعہ کربلا کو ہم بنو امیہ کی سیریز میں یا اہل بیت کی سیریز میں کمپلیٹ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف بنو امیہ کی حکومت عروج پر تھی، یعنی پیک پر تھی، اور مروان اس حکومت کا بادشاہ تھا، خلیفہ نہیں، صرف اور بادشاہ تھا۔ وہیں دوسری طرف بنو عباسیہ نے بنو امیہ کے خلاف ایک منظم تحریک شروع کر دی۔ انہوں نے خراسان اور عراق کے علاقوں میں اپنے حامی پیدا کر لیے، خاص طور پر غیر عرب مسلمانوں یعنی موالیوں کو اپنی تحریک میں شامل کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خراسان بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کا مرکز بن گیا۔ ابو المسلم خراسانی جیسے رہنما عباسی سلطنت کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ انہوں نے خراسان کے لوگوں کو بنو امیہ کے خلاف متحد کیا۔ اسی دوران عباسی رہنما جیسا کہ ابو العباس الصفاح اور ابو جعفر المنصور خفیہ طور پر اپنی حکمت عملی تیار کر رہے تھے، یعنی جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، جنگ کی وجہ۔ عباسیوں نے اموی خلیفہ مروان ثانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ عباسیوں کی قیادت ابراہیم امام کے بعد ان کے بھائی ابو العباس الصفاح اور ان کے مشیر ابو مسلم خراسانی نے سنبھال لی۔ یہ تحریک جلد ہی خراسان سے نکل کر اموی دارالحکومت دمشق کے قریب تک پہنچ گئی۔ یہ مارکہ یعنی جنگ ذوب 25 جنوری 750 عیسوی کو دریا ذوب کے کنارے پیش آیا، جو آج کے شمالی عراق میں واقع ہے۔ جنگ میں اموی فوج اور عباسی فوج کا سامنا۔ اموی فوج کی قیادت مروان ثانی نے کی، جبکہ عباسی فوج کی قیادت ابو مسلم خراسانی اور دیگر عباسی جنرل نے مل کر کی۔ عباسیوں نے جنگ کی بہتر حکمت عملی، مضبوط اتحاد اور انقلابی جذبات کے باعث امویوں کو شکست دے دی۔ اموی فوج کی شکست کے بعد مروان ثانی تو فرار ہو گیا، لیکن مصر جاتے ہی اسے وہاں پر قتل کر دیا گیا۔ مارکہ ذوب کے بعد اموی خلافت تو زوال پذیر ہو گئی اور عباسی خلافت کا جنم ہوا، یعنی آغاز ہوا۔ اب ابو العباس الصفاح کو عباسی خلافت کا پہلا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ عباسیوں نے اپنی خلافت کو علم، ثقافت اور گوناگونی کے فروغ کی بنیاد پر قائم کیا، جس نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے سنہری دور کا آغاز کیا۔ اور کچھ روایات کے مطابق یہ جنگ ایک ریونج کے طور پر بھی لڑی گئی تھی، یعنی بدلے کے طور پر بھی لڑی گئی تھی۔ یعنی بنو امیہ نے اہل بیت پر کافی ظلم و ستم کیے تھے، اور چونکہ بنو عباس بھی ہاشمی اہل بیت میں سے تھے، اسی لیے انہوں نے فاطمی اہل بیت کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگیں لڑی اور ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا۔ تاریخی اہمیت۔
یہ جنگ اس بات کی علامت تھی کہ خلافت میں سیاسی قیادت کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف اور مسلمانوں کے درمیان مساوات بھی ضروری ہے۔ عباسی دور میں اسلامی ثقافت، علم اور فنون کا فروغ اسی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ مارکہ ذوب نے نہ صرف اسلامی خلافت کی سیاست کو تبدیل کیا بلکہ مستقبل کے لیے کئی اہم سبق بھی فراہم کیے۔ بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے درمیان جنگ میں کئی اہم کردار شامل ہیں جو اس تاریخی تنازع کا مرکز بنے۔ ان کرداروں کو سمجھنا اسلامی تاریخ کے اس اہم دور کو بہترین طور پر سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لسٹ میں نمبر 1 پر آتے ہیں ابو العباس الصفاح۔ ابو العباس جو بنو عباسیہ کے پہلا خلیفہ بھی بنے، وہ بنو امیہ کے خلاف تحریک کے رہنما تھے۔ انہیں الصفاح یعنی خون بہانے والے کے لقب سے جانا جاتا تھا کیونکہ انہی نے بنو امیہ کے تقریباً تمام افراد کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ نمبر 2 پر تھے ابو المسلم خراسانی۔ ابو المسلم بنو عباسیہ کی تحریک کے اہم جنرل تھے۔ انہوں نے خراسان میں عباسیوں کی حمایت میں تحریک کو منظم کیا اور بنو امیہ کے خلاف جنگوں میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اور وفاداری نے عباسی خلافت کے قیام کو ممکن بنایا۔ اور نمبر 3 پر تھا مروان بن محمد۔ مروان جو مروان ثانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، بنو امیہ کا آخری خلیفہ تھا۔ اس نے عباسیوں کے خلاف سخت مزاحمت کی لیکن بالآخر 750 عیسوی میں جنگ ذوب میں شکست کھائی اور قتل کر دیا گیا۔ اور نمبر 5 پر تھے بنو ہاشم اور خراسان کے شیعہ قبائل۔ یہ قبائل بنو عباسیہ کے اہم حامی تھے۔ انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تحریک میں حصہ لیا، خصوصاً خراسان کے لوگ جنہوں نے ابو مسلم خراسانی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ نمبر 6 اموی حکمرانوں کے خاندان۔ بنو امیہ کے دیگر افراد خصوصاً عمران نے بنو عباسیہ کے خلاف اپنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی لیکن وہ عباسی تاریخ کے آگے ڈھیر ہو گئے۔ نمبر 7 پر بنو امیہ کے وفادار قبائل۔ بنو امیہ کو کئی عرب قبائل کی حمایت حاصل تھی جو مختلف محاذوں پر عباسیوں کے خلاف لڑے لیکن بالآخر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کا خلاصہ۔ بنو عباسیہ کی کامیابی میں ابو العباس الصفاح اور ابو مسلم خراسانی جیسے رہنما کلیدی تھے جبکہ مروان بن محمد اور ان کے حامی بنو امیہ کے زوال کی داستان کا حصہ بنے۔ یہ جنگ نہ صرف سیاسی بلکہ نظریاتی کشمکش بھی تھی۔ اس نے اسلامی دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ بنو عباس نے 750 عیسوی میں خلافت کا اعلان کر دیا اور ابو العباس الصفاح کو پہلا عباسی خلیفہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اسلامی دنیا میں ایک نیا دور شروع کیا گیا جسے آج گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے۔ اب بنو امیہ کے بیشتر افراد قتل کر دیے گئے تھے لیکن عبد الرحمن نامی ایک اموی شہزادہ فرار ہو کر اندرس پہنچ گیا جہاں اس نے بنو امیہ کی ایک نئی ریاست قائم کی جو بعد میں عظیم الشان خلافت قربتہ کے نام سے پہچانیں گی۔ واپس آتے ہیں ابو العباس کی خلافت پر۔ ابو العباس الصفاح نے مختصر مدت کے لیے حکومت کی لیکن ان کی خلافت میں کئی نئے کام کیے گئے جیسا کہ عباسیوں کا دارالحکومت کوفہ بنایا گیا، عباسی خلافت کے نظام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا اور اموی اثر و رسوخ کو ختم کیا گیا۔ تقریباً 4 سال کی خلافت کے بعد ابو العباس الصفاح کی وفات 10 جون 754 عیسوی کو ہو گئی۔ ان کی دور خلافت تقریباً 4 سال پر حاکم تھا اور ان کے بعد ان کے بھائی ابو الجعفر المنصور کو خلافت سنبھالنا پڑی۔ ابو العباس الصفاح کی شخصیت اور حکمرانی کی تاریخ اسلام میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ان کے ذریعے خلافت عباسیہ کی بنیاد رکھی گئی جو تقریباً 500 سال تک قائم رہی۔ بنو عباسیہ کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور تھے جن کا مکمل نام تھا عبداللہ ابن محمد المنصور۔ وہ 754 عیسوی میں اپنے بھائی اور پہلے خلیفہ
ابو العباس کی وفات کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ ابو جعفر کو عباسی خلافت کی مضبوط بنیادیں رکھنے کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے اقتدار کو مستحکم کیا بلکہ بغداد کو دارالحکومت بنا کر ایک عظیم شہر کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کے دور میں عباسی سلطنت نے سیاسی، اقتصادی اور علمی ترقی کی راہ پر قدم رکھا، تاہم ان کی حکومت میں سیاسی مخالفین کے خلاف سخت کارروائیاں بھی کی گئی۔ کیونکہ اس دور میں تو اسلام پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا، ان کو شہید تک کیا گیا۔ شہید ہونے والے افراد کون تھے؟ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علمی مقام خلافت عباسیہ کے لیے خطرے کی علامت بن گئی۔ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی میں عبادت میں مشغول۔ ہارون الرشید کو ایک خط لکھا، کیونکہ یہ عبادت گزار ہے، یہ ایک نیک انسان ہے، یا پھر پانی میں زہر دیا گیا، کھانے سے نکال کر بغداد کی کسی ایک پل پر رکھ دیا گیا۔